العلم نور العلم نور. لودرا کی ٹیم ہے، سکھر کی ٹیم ہے، مقابلہ شروع ہونے لگا ہے. میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا بہت سنبھل کے اور کانفیڈنٹ ہو کر جواب دیجیے گا. اپنا منہ جو ہے مائک کے قریب رکھیں گے، اپنا پوسچر بھی ایڈجسٹ رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ بھلا کرے گا. لیٹس سٹارٹ وتھ سکھر. سکھر کے ساتھ ہم اپنے مقابلے کو شروع کر رہے ہیں. سوال نمبر 1، شیطان سے حفاظت کا کیا وظیفہ ہے؟ شیطان سے حفاظت کا کیا وظیفہ ہے؟ آپ کو 25 سیکنڈ دیے جاتے ہیں، اس میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص یہ شام کے وقت 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ صبح کے وقت شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. جی، حضرت سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں جو شخص صبح میں 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یعنی میں شیطان مردود سے سننے جاننے والے کی پناہ مانگتا ہوں، وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا. اور جو شام میں یہ دعا محفوظ رہے گا. سکھر والوں نے پہلا سوال جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے سید صاحب ڈویژن کرتے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے آڈینس ہیں اس میں سے دائیں ہاتھ والے اور میرے دل کے ہاتھ والے وہ دونوں ٹیمز کو سپورٹ کریں. اپنے گھروں میں بھی آپ بیٹھے ہیں. لیٹس انجوائے دس بیسٹ کوئز شو. یہ جو ذہنی آزمائش کا پروگرام ہو رہا ہے، آپ بھی اس کو پورے طریقے سے انجوائے کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی سکھر کو سپورٹ کرے، کوئی لودھرا کو سپورٹ کرے، مقصد ایک ہی ہے، علم دین کی ترویج و اشاعت. بڑھتے ہیں لودھرا کی طرف. جی، پہلا سوال، حدیث پاک میں کن 3 قسم کے لوگوں کو جنتی فرمایا گیا؟ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا. 18 سیکنڈ ہے اور آپ یہ بتائیں گے حدیث پاک میں کن 3 قسم کے لوگوں کو جنتی فرمایا گیا؟ جی، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. نمبر 1 وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو اور کامل الیقین ہو. اور نمبر 2 وہ شخص جو ہر مسلمان پر مہربانی کرے، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. اور نمبر 3 وہ پاک دامن فقیر جو سوال کرنے سے بچے. جی، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. نمبر 1 وہ حاکم جو عدل کرنے والا، صدقہ کرنے والا اور کامل الیقین ہو. نمبر 2 وہ شخص جو ہر مسلمان پر رحم دل اور نرم دل ہو، خواہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو. اور وہ پاک دامن فقیر جو سوال کرنے سے بچتا ہو. آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے. Let's move towards the second question. سکھر is our team. جی سکھر والے تیار ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، مومن میں کون سی 3 خصلتیں نہیں ہوتی ہیں؟ سوال کا جواب بھی سنیں اور اپنا انالیسس بھی کرتے جائیں، اور اگر کوئی ایسی خصلت جو مومن میں نہیں ہونی چاہیے وہ پائی جا رہی ہے تو اس کو دور بھی کریں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالتعانی ولا باللعانی ولا بالفاحش المزیع، یعنی مومن تانا مارنے والا، لعنت کرنے والا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا بد کلام نہیں. تانا مارنے والا، لعنت کرنے والا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا بد کلام نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سلمان بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، انالیسس کیجئے کہیں یہ 3 باتیں ہم میں تو نہیں ہیں. بہرحال سکھر کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سیکنڈ کوشچن ہے ہمارا لودھرا سے. لودھرا والے آپ یہ بتائیں کن 9 چیزوں کے علاوہ کلام کم کرنا چاہیے؟ 9 کی 9 آپ چیزیں مجھے بتائیں گے. شوق میں گھر سے حضور فرماتے ہیں کہ 9 چیزوں کے علاوہ کلام کم کرنا چاہیے. نمبر 1 سبحان اللہ کہو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. نیکی طلب کرو اور گناہ سے بچو اور نیکی کا حکم دو، گناہ سے روکو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو. ان 9 چیزوں کے علاوہ تم کلام کم کیا کرو. 9 چیزوں کے علاوہ کلام کم کیا کرو. سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. بھلائی طلب کرنا، برائی سے پناہ مانگنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا. لودھرا کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی سکھر والے ہوں گے. سوال نمبر 3 ہوگا. ابھی تک دونوں نے دونوں جوابات صحیح دیے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء کے تعمیری کام کے وقت کون سے اشعار پڑھ رہے تھے؟ صدقے یا رسول اللہ. واہ واہ. مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو
جی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد مبارک کے تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ آواز ملا کر یہ اشعار پڑھ رہے تھے. افلح من یعالج مسجدہ ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، یعنی وہ کامیاب ہے جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک پڑھتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے نہیں گزارتا. رات کو سوتے ہوئے نہیں گزارتا. مدری چینل کے ناظرین ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں سوچئے کیسا پیارا منظر ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کا جوش و ولولہ بیدار کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا. جواب درست دے دیا ہے. Move towards the next question جی. اور ہماری ٹیم ہے لودھرا. آپ یہ بتائیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا نصر بن کثیر علیہ رحمت اللہ القدیر کو مکہ مکرمہ کی حاضری کی کیا دعا سکھائی؟ واہ. اللہ ہم سب کو بھی باادب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ذہ نصیب امام جعفر صادق کی سکھائی ہوئی دعا بھی یاد ہو تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. حضرت سیدنا نصر بن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عرض کی میرا بیت اللہ میں حاضری کا ارادہ ہے، آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جن سے میں وہاں جا کے دعا مانگوں. تو آپ نے فرمایا جب تم مکہ مکرمہ پہنچے تو دیوار پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنا، یا سابق الفوت یا سام یا سوم و یقاسل اظام لحمت بعد الموت، یعنی اے ہر ناقص و محروم سے پاک، اے التجاؤں کو سننے والے سے پاک، اور اے موت کے اور ایک موت کے بعد گوشت پر ہڈیوں میں گوشت رہنے والے، پھر جو جاؤ دعا مانگو. مدری چینل کے ناظرین ہمارے بھائی نے لودھرا کی ٹیم کی طرف سے عربی متن بالکل ٹھیک سنایا تھا اور عربی متن میں ہی دعا ہے. بہرحال ہم دہرا لیتے ہیں. فرمایا ہے ہر نقص و محرومی سے پاک، اے التجاؤں کو سننے والے، اور اے موت کے بعد ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والے. اور یہ دعا مانگنے کے بعد پھر جو چاہو دعا مانگو. اللہ کرے ہمیں بھی مکہ مکرمہ کی بعد اب حاضری نصیب ہو، یہ دعا ہمیں بھی یاد ہو اور وہاں ذکر و اذکار کا سلسلہ چلتا رہے. لودھرا نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیجئے. آپ کو یہ جواب آتا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو کنسیو دس، انٹرنلائز کریں اس بات کو. آپ آئیے، ہماری سکھر کی ٹیم ہے. فرمایا آپ سوال نمبر 4 ہوگا غالباً آپ سے. آپ یہ بتائیں گے امام اعظم سے جب کسی نے عمر دریافت کی، ان کی ایج پوچھی، تو آپ نے کیا عمر بتائی؟ دور ہے منزلیں، راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی، مل گیا رہنما. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے عمر دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو 60 برس سے کچھ اوپر گزر گئی ہے، لیکن حقیقت میں میری عمر 2 سال ہے، اور وہ 2 سال وہ ہیں جن میں نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی. یہی میری حقیقی زندگی ہے، باقی زندگی. واہ واہ واہ، کیا ہی خوبصورت جواب ہے کہ وہ صحبت جو اللہ کے نیک بندوں کے درمیان گزری، ان سے فیضیاب ہوتے گزری. امام اعظم یقیناً عاجزی فرماتے ہوئے اسی کو اپنی عمر کا حصہ بتا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 2 سال وہ ہیں جن میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کی. بس وہی 2 سال میری حقیقی حیات کے سال ہیں. سکھر نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے جی، اب آپ کا سوال ہوگا ہماری لودھرا کی ٹیم کا. فرمائیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا 3 نصیحتیں فرمائیں؟ بزرگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ نصیحت فرماتے ہیں، اور خوش نصیبوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. بے شک ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، نصیحت ملے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سفیان، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ بات پہنچے تو جتنا ہو سکے اللہ عز و جل کا ذکر کرو، اور اگر ناپسند بات پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اور اگر تمہیں رزق میں تخیری محسوس ہو تو کثرت سے استغفار کرا کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
बिल्कुल सही जवाब इरशाद फरमाए जिन्होंने। नसीहतें क्या फरमाई इमाम जाफर सादिक ने? नसीहतें ये फरमाई, ए सुफियान, अगर तुम्हें कोई पसंदीदा चीज हासिल हो तो जितना हो सके अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करो, और अगर कोई नापसंदीदा बात पहुंचे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करो, और अगर रिस्क में ताखीर महसूस हो तो कसरत से इस्तगफार करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतनी प्यारी नसीहतें हैं और इन नसीहतों को हमें भी मानना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करता चलूं, कुछ लोगों को मिस्टर नो इट ऑल कहा जाता है। उनका रवैया ऐसा होता है कि जी हमें सब पता है, और वो क्लोज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पे हर बंदे को कुछ ना कुछ तो ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। अगर अपने आप को ओपन रखेंगे तो ये चीजें हम सीखते चले जाएंगे। जी, सक्खर वालों से अब सवाल है, आप ये बताइए किबले की तब्दीली का वाकया किस तारीख, किस दिन, किस जगह और किस वक्त पेश आया? वाह, माशाल्लाह, ये कितना बड़ा एक वाकया है तारीख इस्लाम का। और देखिए, ये इंफॉर्मेशन आज इस हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचेगी। किबले की तब्दीली का वाकया, तारीख, दिन, जगह, वक्त अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी सक्खर की टीम हमें बताएंगे। जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत के एक साल बाद, हिजरत के एक साल साढ़े पाँच माह बाद 15 रजबुल मुरज्जब को मस्जिद बनी सलामा में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे और बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में 2 रकातें पढ़ चुके थे। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम किबले की तब्दीली का हुक्म लेकर नाजिल हुए। माशाअल्लाह, क्या ही शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की कि नमाज की हालत में ये किबले की तब्दीली का हुक्म आया। और ये कब आया? जिस तरह इन्होंने बताया कि ये 5 महीने, 1 साल 5.5 महीने के बाद 15 रजब को पीर के दिन मस्जिद बनी सलमा में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकतें बैतुल मुक़द्दस की तरफ हो चुकी थी। उसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम किबले की तब्दीली का हुक्म लेकर नाजिल हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप दोनों टीमों से गुजारिश है, फुल जोश और जज्बे के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करके बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों टीमें कॉम्पिटेंट हैं और एक अच्छा आप कंपटीशन करेंगे। सही है, कंसल्टेशन आपस में करते रहें, मोटिवेटेड रहें। आप जानते हैं कि आज 11वीं टीम हमने ये ज़हनी आजमाइश से सिलेक्ट करनी है। प्री क्वार्टर फाइनल भी आगे है। पूरे पाकिस्तान के शहरों के ज़हीन तरीन तलबा हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे इंशाल्लाह। जी, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फरमाइए हमारी लोधरा की टीम में मोमिन और जाहिल दोनों से किस तरह सलूक करना चाहिए? कितना ही जबरदस्त ये जवाब होगा, हमें पता चल जाएगा मोमिन और जाहिल से किस तरह सलूक करना चाहिए। मिलते रहते हैं ऐसे लोग हमें। ऐसी बात। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि लोगों की 2 किस्में हैं, मोमिन और जाहिल। मोमिन को अजियत और तकलीफ ना दो और जाहिल से जहालत से पेश ना आओ। मोमिन को अजियत और तकलीफ ना दो और जाहिल से जहालत से पेश ना आओ। लोधरा ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म नूर है सेगमेंट खत्म हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, जबरदस्त तैयारी के साथ सक्खर और लोधरा आज ज़हनी आजमाइश के मंच पर मौजूद हैं। पहले सेगमेंट में दोनों ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन अंदाज से 5 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट है इश्क के बोल। इससे पहले इंशाल्लाह यहाँ मौजूद हमारे जो इस्लामी भाई हैं, इनसे भी यहाँ जी ठीक है, आप भी शामिल हैं, हम आपको भी देख रहे हैं इंशाल्लाह। आप भी हिम्मत में रहें। जी, इश्क के बोल भी होगा सुभान भाई। जी जनाब, और स्कोर बोर्ड भी होगा और नाजरीन की बारी भी आएगी इंशाल्लाह। जी आतिफ भाई, सवाल ये है कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये मोजज़ा अता फरमाया था कि वो अपने हाथ में लोहे को लेते थे तो वो मोम की तरह नरम हो जाता था। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद नबी ने अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते थे, नरम हो जाता था। जी हाँ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की 2021 की मदीना डायरी जो है अब वो इन्हें पेश की जाएगी। और इस डायरी के फवाइद क्या है, इसके अंदर तो एक 2021 का जो है कैलेंडर मौजूद है, उसके साथ साथ हर महीने में किन किन बुजुर्गान दीन के आरास हैं उसकी तफसील भी इस डायरी के अंदर मौजूद है। और मकतबतुल मदीना से तलब करना चाहे तो 330 रुपए में मकतबतुल मदीना से ये तलब की जा सकती है। माशाअल्लाह, सही, मरहबा। एक सवाल नीचे से भी हम लेंगे, जहाँ पर नीचे हमारी ऑडियंस बैठी हुई है। जी जरूर। वहाँ से भी शहबाज भाई, लब्बैक। चलें सवाल करें।
सवाल ये है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम बता दें। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम। साथ साथ मदनी फीस भी मिलती जाए तो मदीना मदीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। जी जवाब दुरुस्त नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह जी, ताला यहाँ पर अन्हु की अगर कोई बताना चाहे तो ज़ौजा मोहतरमा का नाम बताना है। अम्मी जान वालिदा का नाम। अच्छा वालिदा का नाम बताना। चलिए जी जवाब दुरुस्त दिया माशाअल्लाह। मुझे सुनने में गलती हुई। इन इस्लाम को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल किताब अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान जबरदस्त किताब तोहफे में पेश की जा रही है। सुभान अल्लाह। मरहबा माशाअल्लाह। जी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इश्क के बोल।